صوبہ اسمبلی سندھ جناب میونسپل کمشنر شفیق الرحمان صاحب جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور جو عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہم نے یہ اجلاس طلب کیا ہے اور تمام علماء کرام کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنی تجاویز اور جو اپنی رائے اور جو سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کے مسائل ہیں وہ ہمیں اس سے آگاہ کر سکیں، تاکہ ہم اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم بر وقت اس کو آگاہ. تو باقاعدہ اجلاس کے لیے میں مفتی نثار قدری صاحب جو ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ آئیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول پیش کریں. وسلم علیک یا میرے آقا آئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے ہے. میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے. میرا یقین ہے میرے حسین ہے. سے دیکھا مصطفیٰ جب سے دیکھا منہ کو کا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، بڑا پر خطر ہے جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل گزرے گا مسرور ہو کر. نعرہ نبی ہوئی ہے میرے آقا آؤ مدت تیری حسرتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے. جزاک اللہ. اب میں ممبر قومی اسمبلی سے درخواست کروں گا کہ وہ اجلاس یہ جو عید میلاد النبی کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. سے پہلے کہ جو یہاں پہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ان کے مسائل پہلے ان سے وہ لے لیے، پھر اس کے بعد اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے اس چیز کو، کیونکہ جو جلسے اور جلوس کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں گے کوئی چیز جس طریقے سے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز کو اس کو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حالات کے اس کے
سے ہم وہ چیز جو ہمارے جلوس ہے اور ان کو کوشش کی جائے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے جس طرح ہر سال ہم کرتے ہیں، اور اس جوش و خروش سے ہم مناتے ہیں اس دن کو، کیونکہ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس کو ہم نے اسی شان و شوکت سے وہ کرنا ہے کہ اندر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی بدنظمی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیشہ پرسکون یہاں کا وہ رہتا ہے۔ تو میں تمام علماء کرام سے اگر آپ کی کوئی تجاویز ہے تو پہلے آپ وہ کر لیں، پھر ہم اس کو وہ کر لیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں جو انتظامات گزشتہ سال میں جو جلوس ہوتا ہے صبح کا، اس میں جو کیے گئے مجموعی طور پہ اطمینان بخش تھے۔ اس میں بعض جگہ پرابلمس تھیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اس وقت گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جو آپ وزٹ کریں گے آپ لوگ، ساتھ اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے گا کہ کہاں پر پرابلم آئی تھی، لیکن وہ دیگر سالوں کی نسبت بہتر تھا، اور یقیناً انسان کے کام میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک بات یہ تھی کہ جو کوئی شکایت کی صورت میں یا کوئی ہمیں کوئی پرابلم ہے اس صورت میں کسی رابطے کے لیے نمبر دیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ شکایت رہتی ہے کہ اس پر فوری عمل درآمد نہیں ہو پاتا، خصوصاً جو میونسپل کے حوالے سے جو نمبرز ہوتے ہیں اس پہ فوری یا تو اٹینڈ نہیں کرتے، یا اگر اٹینڈ کر بھی لیا تو اس پہ رد عمل فوری نہیں آتا، تو اس طرف توجہ بالخصوص ہونی چاہیے۔ تیسرا، لائٹ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ کم سے کم 12 دن جو ہے اور رات کی لوڈ شیڈنگ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو کم سے کم ہو، تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے بدمزگی اس حوالے سے پیدا نہ ہو، کیونکہ پروگرامز بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور پوری کالونی میں ہی ہوتے ہیں، تو یہ کسی ایک علاقے کو مختص کر دینا کہ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پوری کالونی کو اگر اس حوالے سے پرائرٹی پر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کالونی سے مراد یہ ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن کے جو حدود لگتے ہیں پہلے سے جو ہے لفٹر وغیرہ کا انتظام کریں، اور پہلے سے اگر دن میں جا کر ان راستوں میں جو ہے ان کو تنبیہ کر دی، اور یہی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں آپس میں کوآرڈینیشن معاملے میں۔ میں صرف ایک دو باتیں افسران کے علم میں، ایم این اے صاحب اور ایم کے صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ربیع النور شریف کے حوالے سے ہم صرف 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ نہ کریں، بلکہ فرسٹ ربیع الاول سے بالخصوص 12 ربیع الاول تک ہمارا بالخصوص ٹارگٹ ہونے چاہیے یہ دن، یہ 12 دن، اور بالعموم پورا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ صرف ایک دن کے انتظامات کو ہم ترجیح نہ دیں، کیونکہ جشن ولادت کی خوشیاں مسلمان یہ پورے مہینے ہی مناتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کے دن تو انتظامات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن کئی جگہ یہ مسئلہ ہے کہ فرسٹ ربیع الاول سے لوگ روڈ سجا لیتے ہیں، گلیاں سجا لیتے ہیں، تو جب انتظامیہ وزٹ پر ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم انہیں وہ جگہیں دکھا دیں گے کہ ابھی تک کئی جگہ ایسا ہے کہ روڈ کھدے ہوئے ہیں، لائنیں ڈلنے کے لیے روڈ کھدے تھے، لائنیں ڈل گئیں، لیکن روڈ ابھی تک نہیں بنے۔ تو وہ لوگ جو اپنے جذبات کا اظہار پہلے ربیع الاول سے ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس میں یقیناً مسائل درپیش ہوں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ افسران یہ 12 دن کم از کم اپنے ٹارگٹ رکھیں کہ ان دنوں کے دوران ہمیں انتظامات بہتر سے بہتر کر کے عوام کو دیں، تاکہ لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں اسی جوش و خروش سے منا سکیں جس کا اظہار ہمارے ایم پی اقبال محمد علی بھائی نے کیا، اور ہم سب کا بھی وہی جذبہ اور شوق ہے کہ ہم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت اس انداز میں منائیں کہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے فلاح و کامرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میں انجمن محمدیہ مرکزی جامع مسجد قادریہ سے نمائندگی کر رہا ہوں، جو کہ 12 ربیع الاول کے مرکزی جلوس کی پرمٹ جامع مسجد قادریہ سے شروع ہوتا ہے اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کالونی گیٹ عیدگاہ میدان میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں گزشتہ سال الحمدللہ کافی بہتر انتظامات تھے انتظامیہ کی جانب سے، اور ہماری الحمدللہ یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس سال بھی اس سے زیادہ بہتر انتظامات ہوں،
کہ ہمارے جو اکثر جلوس کے روڈوں پہ ہوتا ہے یہ کہ جو جب شروع جلوس کے دن قریب ہو جاتے ہیں پہلے ربیع الاول سے ہماری ریلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم نے پچھلے سال بھی یہی کہتا ہے ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی جو پورے جلوس کی مطلب جو سروے کرنے کے بعد اس کی رپورٹ پیش کرتی ہے. تو میں ابھی بھی انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے 3-4 ممبران کی جو ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ اس پورے جلوس کے روٹ کی جو ہے وہ سروے کرے اور اس کی جو ہے نا بہتر انداز میں دے، کیونکہ یہاں 12 ربیع الجلوس کو ہم نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ 1 نمبر ٹنکی سے لے کے ناطق خان روڈ تک جو ہے ٹھیلے جو ہے وہ اطراف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی مطلب. تو آپ انتظامیہ سے میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ بھائی اس سال بھی اس چیز کو ذرا ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو ٹھیلے وغیرہ جو موجود رہتے ہیں وہاں پہ یا کوئی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں، ابھی راشد بھائی نے جیسے کہ یہ بات کہی ہے، بڑے سیکورٹی کے حوالے سے بھی معاملات جو بہتر نہیں ہوتے. تو آپ انتظامیہ سے میری درخواست ہوگی کہ اس بات کو محمدیہ جب جلوس وہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے ہمارے والنٹیئر جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے والنٹیئر کے جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں سامنے، تو ان کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی تعاون کی ضرورت ہے. اور جلوس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ٹریفک پولیس کے جو ہے نا نمائندے نہیں ہوتے، جلوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور راستے میں جہاں جو ضرورت پڑتی ہے ٹریفک پولیس کی تو وہاں موجود نظر نہیں آتے. وہاں سے مسائل اس حوالے سے اور باقی انشاءاللہ جو ہے کہ سیوریج کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ابھی جلوس کے روڈ پر کوئی سیوریج کے پاس بھی جو کربلا کو روڈ جا رہی ہے اس پہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی لائن ڈالنی ہے، کچھ ٹائلس وغیرہ کا کام ہونا ہے. 12 تاریخ کے لیے تو تمامی تیاریاں الحمدللہ ہوتی ہیں، اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں وہ اس دفعہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ یکم ربیع الاول سے بہت ساری ایسی انجمنیں یا تنظیمات ہیں جو یکم ربیع الاول سے ریلی نکالنا شروع کرتی ہیں یا مختلف بچوں کے اور مدارس کے طلباء کے جلوس نکالے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر یکم ربیع الاول سے پہلے جو روڈ اب تک جن پر استرکاری نہیں ہوئی ہے، کارپیٹنگ نہیں ہوئی ہے، ان کو یکم ربیع الاول سے پہلے مکمل کر لیا جائے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر 44 جلسے اور 27 ربیع الاول کے جلوسوں کا پرمٹ ہولڈر ہونے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کی ہے. تو میں سب سے پہلے تو محترم ڈپٹی اقبال بھائی، نشاد بھائی، ڈاکٹر مقبول بھائی، میونسپل کمشنر صاحب، چیف انجینئر صاحب اور اسلم پرویز صاحب اور دیگر آپ جو میونسپل کمشنر تشریف لائے ہیں ان کے اور تمام اراکین کا مشکور ہوں کہ آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس اجلاس کا کیا. تو میں ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس اجلاس کے اندر تو ہمیں یقین ہو کہ اس محکمے کا آدمی ہماری شکایت نوٹ کر رہا ہے. جیسے KSC کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹریفک کے حوالے سے کوئی ذمہ دار موجود ہے یا نہیں ہے، واٹر تعمیر و مرمت، مین ہول اور سیویج لائنوں کی درستگی، پانی کی فراہمی، فارغ اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ادھورا چھوڑ دیا گیا تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس دفعہ کام مکمل کیا جائے گا. اس محفل کے حوالے سے میں نشاندہی کروں گا کہ یہ بڑا المیہ 90% مساجد میں میٹھا پانی پینے کا دستیاب نہیں ہے اور مساجد پانی کی ضروریات پوری کر رہی ہیں. تو کم مساجد کے اندر میٹھے پانی کی سپلائی دی جائے اور وہاں پر فراہمی یقینی بنائی جائے. اور جب تک یہ اقدامات نہیں ہو جاتے اس وقت تک آج ہی یہاں پر یہ لاہ عمل طے کیا جائے کہ جو کہ اس وقت لوگوں کو پرچیوں اور پیسوں کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے. عوام نظام خراب ہے وہ درست کیا جائے. اگر مین ہول وہاں پر بند ہے تو اس کی بھی درستگی کا انتظام کیا جائے. ان تمام انتظامات کے سلسلے میں ہم اپنے منتخب نمائندوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیت موجود نہیں ہے جو ان میٹنگوں کی جان ہوا کرتے تھے. جناب محترم نواب صاحب، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے اور مرکزی عیدگاہ ان کی ایک عظیم الشان نشانی ہے جو ہمارے ٹاؤن کی طرف سے بالکل نظر انداز کی جا رہی ہے. ہم نے ٹاؤن میں یہ تو ہم نے بات منظور کرائی کہ یہ مرکزی عیدگاہ شاہ فیصل ٹاؤن کی نمائندہ مرکزی عیدگاہ جڑ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہا ہے کہ وہ واقعی قدیم عیدگاہ ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ قدیم عیدگاہ ہے لیکن اس کی شکل بھی قدیم عیدگاہ جیسی ہے کہ نہ وہاں پہ
آج کی اجلاس برائے انتظامات عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے منعقد ہے، اور میں ان تمام حضرات کی جو بھی ذمہ داران ہیں، بالخصوص منتخب عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے حوالے سے تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اور یہ اجلاس منعقد کیا اور ہمیں شرکت کے لیے کہا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں ربیع الاول شریف کی جلوس اور جلسوں کے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہے، لیکن جلوس ہمارے یہاں جو شاہ فیصل ٹاؤن میں ہے وہ آپ تمام حضرات کی نالج میں ہے کہ جلوس 5 نمبر سے نکلتا ہے۔ جلوس کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ پہلے سے جن علاقوں کی جلوس کا، اور یہ صرف ایک جلوس کی بات نہیں ہے، مرکزی جلوس ضرور 5 نمبر سے نکلتا ہے۔ دوسرا گفتگو کو ہمیں سمیٹنا چاہیے کیونکہ اپنے خیالات کا سب اظہار کر رہے ہیں اور ان کی شکایت کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں ایک اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی تنظیم دعوت اسلامی کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، لیکن ان کا کوئی نمائندہ یہاں نہیں ہے، اس حوالے سے ایڈمنسٹریشن کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ منتخب نمائندے محمد اقبال بھائی، میں جنرل سیکرٹری ہوں جامعہ غوثیہ اسلامیہ شاہ فیصل کالونی کا۔ مین 2 نمبر کی جو روڈ ہے، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ایڈمنسٹریشن سے یہ نہ دیا جائے، کئی حادثات ہو چکے ہیں، کئی اموات ہو چکی ہیں، جس کے جامع مسجد غوثیہ کے نمازی جو 1 نمبر سے آتے تھے انہوں نے چھوڑے علامہ اقبال کالج ہے مفاد نصف بنا دیے جائیں تو ٹریفک کا بھاؤ کم ہو جائے گا اور انسانی جانیں ضیاع ہونے سے بچ جائیں گی۔ انتظامیہ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا روڈ اتاری محلہ بلاک نمبر 2 نزد جامع مسجد صدیقیہ علامہ محمد صدیق فیروزی، قاسمیہ مسجد داتا خان گوٹ، درگاہ عالیہ قاسمیہ فیروزیہ سے میرا تعلق ہے اور میں وہاں سے نمائندگی کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 8 ربیع الاول کا پروگرام اس پورے شاہ فیصل ٹاؤن میں سب سے بڑا پروگرام 8 اور 9 ربیع الاول کی درمیانی شب ناتا خان مین روڈ کے اوپر یہ منعقد پذیر ہوتا ہے۔ لیکن میں ڈپٹی اقبال بھائی سے گزارش ہے اور ندیم مغل صاحب سے کہ کیونکہ ہم آپ کے ووٹر بھی ہیں اور ہم آپ کے سپورٹر بھی ہیں اور ہم آپ کا وہ علاقہ بھی ہے، تو اسپیشلی گزارش آپ دونوں سے ہے کہ آپ اپنی ذاتی دلچسپی لیں اور اس علاقے میں وہ جو صفائی ستھرائی کا، کیونکہ بالکل جو چکورا نالا والا سسٹم ہے وہ ساتھ کلوز ہے ہماری، جیسے کہ ابھی تمام علماء اہل سنت والجماعت اور تمام مطابق فکر کے علماء کرام نے اپنی جو تجاویز تھی اور جو جلوس اور جلسے کے جو انعقاد کے سلسلے میں جو روٹس ہیں ان کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں، مگر میری بھی ایک بات یہی ہے آپ سے کہنے کی، جیسے میرے بھائیوں نے ایک تو صاحب نے کہا کہ 2 دن رہ گئے ہیں انتظامات کے لیے، اگر کہیں اچھا ہوتا کہ آپ مہینہ پہلے آگے تمام تجاویز ہمارے سامنے رکھ دیتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل کو آج اتنا ڈسکس کرنا پڑتا اور ہم اتنی تفصیل میں جاتے۔ بہت ساری باتیں، اور الحمدللہ شاہ فیصل ٹاؤن میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روڈ کا ہو، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، میں اپنے اس سے جو آپ نے اور عوام نے جو ذمہ داریاں دی اور قائد تحریک الطاف بھائی کے حکم پہ اور بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ہدایت ہے کہ کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی شکایت ہو اس کو دور کیا جائے۔ تو یہ تمام علماء کرام یہاں بیٹھے چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، مگر متحدہ قومی موومنٹ کا اور قائد تحریک الطاف بھائی کا یہی ہم سے وہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک کرنا جو ہمیں اسلام نے ہمیں درس دیا ہے جس چیز کا، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کو، چاہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، جب تک وسائل نہ ہو تو اس وقت تک ان کا حل نہیں، مگر اس کے باوجود جیسے میرے بھائی نے ابھی بات کی، علماء بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو
عیدگاہ کے حوالے سے آج آپ کہہ دیں مجھ سے کہ وہاں بہترین اسٹیڈیم بنا دیں، میں بنا کے دکھا دوں گا آپ کو۔ رکاوٹ آپ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر اس بات کو غلط ہو تو آپ مجھ سے کہہ دیجئے گا۔ میں تو بہت پچھلے 9 سال سے میں اس چکر میں لگے اس کو اس طریقے کا بنا دیا جائے اور وہ لائٹس لگا دی جائے، جو فلڈ لائٹس لگا دی جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا، جو اس وقت تباہ ہو رہی ہے، جو اس وقت منشیات کے اس میں ڈبوں پہ بیٹھے ہوئے یہاں، تاکہ ان کو ایک کھیل نشو نما، جب تک انسان میں وہ چیزیں نہیں آئیں گی ہم اس چیز کو دیں گے نا۔ اگر ہم اس چیز کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی نے بات کہی کہ 90% پانی جو ہے کھارا، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ 10% کہتے تو میں مانتا کہ اگر 90% ہوتا تو پورے شاہ فیصل کالونی میں کھارا پانی 90% آ رہا ہوتا۔ دیکھیں بات وہ یہ ہے، مسائل سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہماری آپ نے جو اپنی تجاویز ہیں، ایم سی صاحب بیٹھے ہوئے، شفیق الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے تمام چیزیں نوٹ کی ہیں، مگر وہ بات بھی صحیح ہے کہ 2-3 دن میں یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ مگر جہاں اور جو جلوسوں کے جو راستے ہیں ان کے اوپر جو لائٹوں کا، اگر کے ایس سی کے لوگ بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے کے ایس سی کا یہاں پہ؟ دیکھیں جی، آپ کے یہاں شکایت یہ بہت ساری ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، مگر بالخصوص خدا کے واسطے اپنے حکمرانوں کو یہ کہہ دیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیوں کم از کم کچھ تو خدا کا خوف کر لے کہ ایک تو لوگوں کے ساتھ بل بھیجتے ہیں، پھر ہر 2 مہینے کے بعد پھر ان کے بل بڑھا دیے جاتے ہیں، الیکٹریسٹی کے بڑھاتے ہیں اور لوگ اسی اس میں پریشان رہتے ہیں۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، جو اگر کہیں کوئی روڈ رہ گیا ہے، کوئی وہ ہو گیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ جتنا بھی پیچ ورک رہ گیا ہے کہیں پہ بھی، اور آج کے اس اجلاس کے توسط سے، کیونکہ ابھی میرے بھی جو ہے وہ ایک ماڈل ٹاؤن بنا کے ہم اس کو پورے شاہ فیصل کے لیے اس کی وہ کریں تاکہ لوگ آ کے، اور ابھی الحمدللہ کافی حد تک وہ ہو گیا، کچھ مسائل رہ گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بلدیاتی سسٹم تھا تو آپ کو شکایت نہیں کرنی پڑتی، وہ سسٹم ختم ہونے سے وہ ساری چیزیں رکاوٹ جو ہے وہ وہیں پہ آ گئی، کیونکہ وہ آپ کے نمائندے کے آپ کی گلیوں میں رہنے والے تھے، ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ایک کاؤنسلر موجود تھا، پھر یوسی ناظمین موجود تھے، تو آپ کو شکایت وہاں پہ ہونے کے بعد وہاں پہ وہ کام جلدی ہو جاتے تھے۔ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترقیاتی کاموں کو پولیٹیکلی طور پر قید کر دیا گیا جیل کے اندر، یا اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے باوجود ایم پی ایز، میں بیٹھا ہوں، ایم پی ایز بیٹھے ہوئے، ہمارے بھائی ندیم بھائی بیٹھے ہوئے، ان کے جو بجٹ سے ملتا ہے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں، مگر وہ اتنا وہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ بلدیاتی نظام میں ہوتا، ان کا اپنا ایک الگ فنڈ ہوتا، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی جو آپ کے مطالبات ہیں اور جو ابھی آپ نے بتایا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پورا کام کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں میری بات، آج اس چیز کو میرے بھائی نے کہا ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، مگر بات وہی ہے کہ آج یہاں پہ پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے اور اس چیز کو نوٹ کر لیں، اپنے ایس ایس پی کو، اپنے آئی جی کو اس کے بریفنگ بنا کے ان کو بھیج دیں کہ کل کو کوئی بات خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں اس چیز کی جو ہے نا بعد میں اس چیز کا وہ نہ ہو کہ ہم اس چیز کو پہلے کیوں نہیں ہم نے کر لیا یا دیکھ لیا۔ جہاں تک واک تھرو گیٹ کی بات کی میرے بھائی نے، اب آپ مجھے بتائیں ایک جب میں غفیر کو واک تھرو میں سے کہاں نکالیں گے؟ دیکھیں نا، بات ہم چیز کو وہ کریں کہ بہت ساری چیزیں، ہاں جہاں تک سیکورٹی کا، اور بڑی اچھی بات کی ہمارے یہاں قادری صاحب نے بھی، انہوں نے بھی، کہ جو کارکنان ہیں بیچ لگے ہوئے ہوں گے سیکورٹی کے، جو آپ کے لوگ ہوں گے، تاکہ ان کو بھی اس چیز کو انتظامات کو کرنے ہوں گے۔ ہاں ٹائم کی آپ نے بات کی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا سا
زیادہ وہ ہو گیا. اکثر ہوتا یہی ہے کہ جب تک کہ سارے لوگ نہ آ جائیں تو ہم اس وقت انتظار میں ہوتے. میں تو آگے بیٹھ گیا تھا 3:30 بجے سے, آپ پوچھ لیے بیٹھے ہوئے, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. یہی تھا کہ کچھ لوگ آ گئے, کچھ آ رہے, کچھ تقریباً جب ہو گئے. اس میں آئندہ بالکل انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ تاکہ ٹائم کے اوپر, اور اسی طریقے سے آپ سے بھی میری درخواست ہے تمام جلوس جو ہیں اور وہ بھی ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے, تاکہ جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے, اور آج کل سردیوں کی وہ شام جلدی ہو جاتی ہے, تاکہ ہم اس چیز کو وہ کر سکیں. اور سیکورٹی کے حوالے سے یہاں انتظامیہ بیٹھی ہے, میں ان سے پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے, اپنے SSP, اپنے DIG سب کو ہم تو کریں گے, تاکہ آج آپ یہاں ان سب کے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ سیکورٹی کا انتظام جو ہے, اب چاہے وہ میرے بھائی نے جیسے بات کہی کہ ایک وہاں سے جلوس نکلتا ہے, کوئی ایک ٹوٹی گاڑی ہو جاتی ہے, مگر اس چیز کو بھی دے. اور ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ اس دن نفری بھی چاہیے ہوتی ہے, اور یہ تمام چیزیں, تاکہ اس چیز کے لیے آپ کے جو ایک PQR کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی آپ یہ سب لے سبسڈری ہے آپ کی, وہ تو ان کو کچھ تھوڑا سا نفری وہاں سے لے لیں, تاکہ یہ چیزوں کو جو ہے نا, اور خاص طور پہ جو مین جلوس ہے جو 5 نمبر سے شروع ہوتا ہے, اور اس سے وہاں سے جو سیکورٹی, اور جیسے میرے بھائی نے بات کہی کہ عیدگاہ کے اوپر سیکورٹی کا نہیں, وہ تو کرنل صاحب اور سارے ہم خود وہاں موجود تھے, سارے ہر سال ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے انتظام. ہاں کئی تھوڑی بہت کمی پیشی رہ جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ چیز نہیں ہو, تو وہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم خود اس چیز کے اوپر ہوتے ہیں کہ اگر کہیں سیکورٹی نظر نہیں آ رہی ہے تو نشاد بھائی فون کر رہے ہوتے ہیں, یا ندیم بھائی فون کر رہے ہوتے ہیں, یا میں کہہ رہا کہ بھائی یہاں پہ تھوڑا سا سیکورٹی کا مسئلہ ہے, اس چیز کو دیکھا جائے. ابھی 2 دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی, نشاد بھائی بھی تھے, ہم بھی تھے, وہاں پہ بھی انہوں نے یہی ساری چیزیں کہی. کچھ دیکھیں نا ملک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, ہمیں خود اس چیز کو احساس کرنا ہوگا. ہمیں بھی مساجد کے آگے ادھر ادھر کوئی جیسے کہا گیا کہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, تو اس چیز کو فوراً آپ کو انفارم کرنا پڑے گا. اور جو نمبرز ہیں وہ ابھی آپ کو نمبر دے بھی دیے جائیں گے, اور جو میڈیا ہے, میڈیا کے اوپر بھی شاہ فیصل کے یہ ایمرجنسی کے نمبر جو ہے, اگر خدا نہ خواستہ کہیں وہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر, آپ کے اوپر کیبل کے اوپر وہ بھی سلائڈ چلوا دی جائے گی, تاکہ عوام اس چیز کو دیکھتے رہے. اور پھر میں یہی بات کہوں گا کہ سیکورٹی کے حوالے سے کہیں پہ بھی مسجد سے کہیں پہ بھی ہمیں خود ویجیلنس, ہم دیکھیں ہم خود اپنی احتیاط کر سکتے ہیں, ہم خود ایک دوسرے پہ نظر رکھ سکتے ہیں, ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں اس محلے کا رہنے والا ہوں, یہاں کا ہوں, تو یہ آدمی کوئی نیا آدمی مشکوک نظر آ رہا ہے. یہ تو اس چیز کو ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہٹ کے اس کے اوپر اور چیزوں نظر رکھنی پڑے گی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. اور انہی چیزوں کو ہم نے ساری چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. کہیں پہ بھی پولیس کا مسئلہ آتا ہے, پولیس کے ساتھ تعاون, انتظامیہ کے ساتھ تعاون, اور جب ہم سب ایک ساتھ تعاون کر کے چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جو 12 پہلی ربیع الاول سے لے کے انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک آپ دیکھیں گے کہ انتظامات کہیں جو رہ گئے وہ انشاءاللہ ہم پورے کریں گے. کوشش یہی ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کیا جائے. اور یہاں پہ MC صاحب موجود ہیں, یہ بھی آپ سے کوئی بات کریں گے, میں نشاد بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. گراؤنڈ بن جائے گا, بچے کھیلیں گے, پچ بن جائے گی, یہ ہو جائے گی, تو نماز تو اس کو تو سوال ہوتا کہ عیدگاہ کو کوئی وہ کر سکے. اور ہم کوشش یہ ہوگی اس کو اور خوبصورت طریقے سے بنایا جائے, تاکہ ایک مثالی طور پہ اس کو بھی رکھا جائے کہ ایک عیدگاہ ایسی بھی بنی تھی. آپ انجینئر ہیں, ہم آپ سے بھی یہ کہیں گے کوئی ایسا اس پہ وہ کیا جائے گا جو جس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے. جی جی شفیق الرحمان صاحب, MC ایسٹ, اسلم صاحب ٹاؤن انچارج, AC مبین صاحب, و قابل احترام علماء اکرام اور منتظمین جلوس اور جتنے بھی
मिलाद कमेटी के यहाँ लोग मौजूद हैं, खुसूसन राशिद कादरी भाई को मैं बेहद मशहूर हूँ। राशिद कादरी भाई यहाँ मौजूद हैं, अज़हर कादरी भाई जो नुमाइंदगी कर रहे हैं मैं समझता हूँ पूरे टाउन की। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों में जिस तरह हमारा कोऑर्डिनेशन रहा, जिस तरह हमने मशावरत से इस माह रबीउन नूर को गुजारा और जो मसाइल आपकी तरफ से आए उसको हमने जहाँ तक मुमकिन हुई हल करने की कोशिश की। यकीनन हो सकता है कि कहीं कोई काम रह गए हों, उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। सबसे बड़ा वसाइल का मसला होता है कि जो इस वक्त सिस्टम है यकीनन वो एक अनस्टेबल सिस्टम है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो है उस तेज़ी से हल नहीं हो पाएंगे जिस तरह पहले माजी में जो हमने हल किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम चीज़ें हम नहीं करेंगे। आप बैठे तो ऐसा नहीं है कि मीटिंग कर रहे हैं तो हम आपसे सिर्फ मीटिंग करने बैठे। इससे कबल हमने ग्राउंड लेवल पर काम शुरू करा दिया और जो लोग अपने अपने इलाकों में रहते हैं मैं समझता हूँ कि उनको इस बात की तायद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी सिलसिले में काम चल रहा है, चाहे वो जुलूस के रूट्स हों या कि मीलाद या कि यकीनन कुछ न कुछ मामलात थे जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट मीटिंग हुई है। और जिस तरह सजेशन आई कि 1 माह पहले होनी चाहिए, यकीनन इसको 1 माह पहले होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम बैठे हैं तो उस वक्त ये काम हो चुके हों तो इंशाअल्लाह काम तो उसी तरह होंगे जिस तरह माजी में हमने किए हैं। और जहाँ तक सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बात है तो मैं समझता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में जितने भी काम हुए हैं ये हक परस्तों नहीं कराए। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो विजन है, जो इस शहर में आज आपको तरक्याती अमल नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको हर इंसान अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख रहा है। इसमें अपने मुंह से मैं कोई आपको तारीफ नहीं करना चाहता, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो शहर हो या कोई भी जगह हो, उसमें अगर आज जो कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है तो इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हक परस्त नुमाइंदे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। इस वक्त भी मैं समझता हूँ 8-10 करोड़ के काम MNA साहब बैठे हुए इनके चल रहे हैं, 4-5 करोड़ के काम मेरे चल रहे हैं जो कि प्रोसेस में इंशाअल्लाह उसको कुछ काम ऐसे हैं कि रबीउल अव्वल से पहले हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं कि जो हम उसको रबीउल अव्वल की वजह से शुरू नहीं कर रहे ताकि लोगों को मसाइल ना हो, उसमें कोई परेशानी ना हो। सीवरेज की बात की गई, वाटर बोर्ड के हवाले से बात की गई, उसकी जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ मुझ पर है कि अगर सीवरेज का कोई मसला है तो उसको बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए कि कहाँ पर है। जहाँ तक हमारा नेटवर्क है उसको हमने गली गली मैं समझता हूँ कि सिस्टम को सही करने में रोज़ाना हमारा अमला यहाँ AC भी बैठे हुए, इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के भी बैठे हुए और ये दिन रात में समझता हूँ कि कंप्लेन लोगों की अटेंड भी कर रहे हैं जहाँ नॉलेज में आता है। और हम भी इसी इलाकों में रहते हैं, इन्हीं गलियों में रहते हैं, जहाँ हमें नज़र आता है हम फौरी तौर पर इनको इन्फॉर्म कर देते हैं। हम कोई डिफेंस से नहीं आते हैं यहाँ पर, तो रोज़ाना हमारा भी गुजर इन्हीं गलियों से। तो उनको अगर पॉइंट आउट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ हमारी भी मदद होगी कि हम उसको बर वक्त करा लेंगे। अज़हर भाई ने जिस तरह बात की मसाजिद की, तो अगर 60 मस्जिदों में खारा पानी है तो उसको पॉइंट आउट करें, वो मसाजिद वाले आएँ और वाटर बोर्ड से रुजू करें। उसका एक लीगली प्रोसेस होता है, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है, कनेक्शन लगाया जाता है। वो इंशाल्लाह वाटर बोर्ड की तरफ से मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो कनेक्शन मैं आपको अप्रूव करा के दूँगा, जितने इंच का कनेक्शन चाहिए आपको। अगर जहाँ लाइन नहीं है तो वहाँ यकीनन टाइम लगेगा, अगर जहाँ लाइन मौजूद है तो फिर मैं समझता हूँ वाटर बोर्ड की तरफ से तो कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी को कनेक्शन ना दिया जाए। जब आम घरों में कनेक्शन दे सकते हैं तो मसाजिद तो फिर हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ है। जहाँ इबादत गाहें वहाँ पर लोगों को हर सहूलत मैसर आनी चाहिए। समझता हूँ जो काम 4-5 दिन में जितने काम करा सकते हैं, चाहे वो लाइट का मसला हो, जिस तरह मेरे भाई ने ये कासमिया फरोजिया के हवाले से जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम इशू है। इन्होंने जो पॉइंट आउट कराया है कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, तो वो हम जब तोड़ने जाते हैं तो वहाँ लोग तोड़ने नहीं देते। अगर आप वहाँ हमारी मदद करें, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन आपको मशीनरी फराम कर देगा। आप जिस जंपों को आपने रिमूव कराना है उसको करा लें, क्योंकि वाकई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ से गाड़ी जो है बआसानी गुजर सके। बड़ी मुश्किलात होती हैं, वहाँ से लोगों को स्नैचिंग हो जाती है, वहाँ लोगों के साथ मिसहैप हो जाते हैं जब वो सही तरीके से गाड़ी नहीं चलती है। तो इंशाल्लाह वो आपने जो मसाइल बताए कचरे के हवाले से, वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह उसको हम सफाई करा देंगे। और इस सिलसिले में लाइटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ लाइटिंग का मसला है
वहाँ रबीउल अव्वल से पहले जो है इन तमाम कामों को कराया जाएगा। मीटिंग यकीनन बहुत देर हो चुकी है, आप तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं, मगरिब का ही वक्त होने वाला है। मैं मुख्तसर इसी बात पे जो है इख्तिताम करता हूँ कि मज़ीद अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर उनके पास मौजूद है, मेरा नंबर मौजूद है। मुझे मतलब ये ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, मुझे बता दें कि कहाँ क्या मसला है, तो इंशाल्लाह हम उसको मिल के हल कर लेंगे। दरमियान मौजूद हैं और हाल ही में ये DMC का सिस्टम जो है फॉर्म में आया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने काफ़ी कंप्लेन नोट की हैं और मैं चाहूँगा कि वो इस सिलसिले में जो भी कोई ऑब्जर्वेशन हैं उसको करें। मैं स्टेज पे मौजूद डिप्टी इकबाल भाई, नदीम मकबूल भाई और निशात भाई और तमाम उलमाए कराम का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर हमारी मीटिंग में शरीक हैं। 12 रबीउल अव्वल का यकीनन बहुत मुबारक महीना है और इस सिलसिले में इस मुबारक महीने की शान को देखते हुए ज़ाहिर है इसमें जब महाफिल मुनक़िद होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न वलादत का महीना है, तो तमाम जुलूस के रास्ते में जहाँ पर ये रूट्स हैं उस सिलसिले में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनन जहाँ तक हो सके हम मुमकिन बनाएंगे। आपकी जो आरा और जो तजावीज़ यहाँ पर दी गई हैं, इसमें जो मेन बल्दियाती मामलात के हवाले से हैं, उसमें लाइट्स और पैच रिपेयर और सीवरेज वगैरह के मामलात हैं, यकीनन जो हमने नोट किए इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे और इसको 12 रबीउल अव्वल के इन 12 दिनों में बल्कि पूरे महीने में, इस महीने में आपको बल्दियाती सहूलियात को तरीके से जो कुछ भी हो सकेगा इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर, जैसे कि पिछले साल होता रहा है, इस साल भी इंशाल्लाह हम आपको ये सहूलत फराहम करेंगे। इस सिलसिले में असलम परवेज़ साहब आपको तफसीलन बताएंगे। हमारा जो कंट्रोल रूम या मरकज़ शिकायत है उस पर जो कंप्लेन दर्ज होंगी इंशाअल्लाह फौरी तौर पर उस पर आपकी शिकायत को दूर करने के लिए इंतज़ाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये असलम परवेज़ साहब आपको इसकी तफसीलात बता देंगे जो अब तक रूट पर काम हुए और जो कुछ सहूलियात अब तक फराहम की जा चुकी हैं और जो आइंदा फराहम की जाएंगी वो आपको इनकी तफसील बताएंगे। उलमाए कराम और करता हूँ शुक्रिया कि वो इस इजलास में शरीक हुए। जहाँ तक आप लोगों को बुलाने का मकसद था तो वो यही था कि जो आपकी आरा हैं, जो आपकी तजावीज़ हैं, जो आपकी शिकायत हैं, उसको जो है नोट किया जा सके। मैं बात को मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतनी करता हूँ कि हमने MC साहब को और बता दिया था और काफ़ी ये कि उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है। तो मरकज़ी जो जुलूस का रूट है जो 5 नंबर से स्टार्ट होके और ये मरकज़ी ईदगाह में इख्तिताम पजीर होता है, उसका हमने सर्वे कर लिया और वो तकरीबन 8 साल से हम जानते हैं कि जिस रूट चलता है और उसके पैच वर्क का काम इंशाल्लाह आपको 1 या 2 दिन में स्टार्ट मिलेगा। और जैसा कि कहा गया है कि जीवन आसरान के बराबर में कामरान कादिर अत्तारी सड़क है जिसको ऊपर सीवरेज की एक लाइन डाली गई है, तो उसके लिए भी कह दिया गया है इंशाल्लाह 1 या 2 रोज़ में उस पर पैच वर्क का काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ठेकेदार से कह दिया वो हो जाएगा। जहाँ तक लाइटिंग का मामला है, आज इस तरीके से बाबे मलिर के हवाले से हज़रत कादरी साहब बैठे हैं, MC साहब से भी मिले थे और दूसरी मीटिंगों में हमने उधर के लिए भी जो है लोगों को मुतय्यन कर दिया है और अपने इंजीनियर को डायरेक्ट कर दिया है कि जो जुलूस के रूट्स हैं और जो मसाजिद के अतराफ हैं उनको जो है बेहतर से बेहतर कर दिया जाए। जो पैच वर्क, जो ट्रेंच वर्क वगैरह हैं उसको इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी। मेरी तमाम उलमाए कराम से सिर्फ एक यही दरख्वास्त है कि जो जुलूस के रूट्स हमारे इल्म में हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी जुलूस मज़ीद हमारे पास बहुत सारे ऐसे जुलूस के रूट्स हैं जो नहीं आते हैं, तो जिसके जो भी परमिट्स होल्डर हैं, जो जुलूस के रूट्स हैं वो हमें आगाह कर दिया जाए ताकि, और उनके टाइमिंग भी, ताकि जो हमारा MR का डिपार्टमेंट है हम उसको एक्टिव करें और साथ ही पुलिस वाले जो हैं उनके कोऑर्डिनेशन से भी करेंगे कि उस टाइमिंग के अंदर जो आपके जुलूस के रूट्स हैं उसको क्लियर करा दिया जाए। जैसे कि शिकायत है कि जी वहाँ गाड़ियाँ या ठेले खड़े हैं, तो अगर हमारे इल्म में होगा कि ये जुलूस के मुकर्रर करदा रूट्स हैं और ये टाइमिंग है उसको हम क्लियर करा देंगे। और जहाँ तक इसकी स्ट्रीट लाइट्स का मामला है,
اسٹریٹ لائٹس کے لیے آپ جو بھی کمپلینیں ہیں ہمارے کو جو روٹس پتہ ہیں اس پر ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، برائے مہربانی آپ ہمیں اس کا لیں تاکہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ جلوس کے روٹس کے علاوہ جتنی مساجد ہیں ہم نے اپنے سپروائزروں کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان مساجد سے ان میلاد ایسی جگہیں جہاں پر میلاد کے پروگرام ہیں، جہاں پر اور دوسرے پروگرام ہو رہے ہیں جلوس کے روٹ سے، ان کی صفائی کو بھی ہم یقینی بنائیں گے۔ اور آپ پچھلے 7-8 سالوں سے جیسے کہ ہم لوگ تمام پروگرام کرتے چلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر انتظامات آپ کو ملیں گے۔ اس سلسلے میں اگر کہیں کوئی کوتاہی رہ جائے تو وہ دانستہ نہیں ہوگی، دانستہ ہوگی۔ ہم لوگ اپنی انجمن سے وابستہ ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہماری کوشش اس دفعہ بھی یہی ہوگی کہ عاشقان رسول کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کوئی دقت نہ ہو۔ بہرحال یہ ہم سب کا کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، جہاں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی تو یقیناً ہمیں آپ کا تعاون بھی حاصل رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کا دن ہے، ایسے شبی غفلت برت میں یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت نہیں برت سکتا۔ یہ ہم سب کا صرف دفتری فرض نہیں ہے بلکہ ہمارا اخلاقی اور شرعی فرض بھی ہم سب پہ یہ عائد ہوتا ہے۔ آخر میں یہاں پر ہمارے جو پولیس فورس سے انتظامیہ سے یہاں مختلف انجمنوں کے جو لوگ ہمارے ایم سی صاحب ہیں اور جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں ان سب کا میں ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو چیزیں جو مسائل اپنے بتائی ہیں ہم اس کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔